قارئین کرام، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کر آئے ہیں جس کا اینڈ بہت عبرتناک ہے کہ وہ انسان جو ایک نیک بیوی کی اہمیت کو جان نہ سکا، اس کے ساتھ آخر میں کیا ہوا۔ آئیے ہمارے ساتھ دیجیے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھا۔ میرے پاس ایک نیک بیوی اور خوبصورت بیوی تھی جس کا ساتھ کبھی بھی بوجھل نہیں لگتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتی ہے۔ وہ مجھے کبھی بھی کسی چیز کے لیے تنگ نہ ہونا پڑتا۔ وقت گزرتا گیا، وقت کے ساتھ ساتھ جیسے میں عمر میں بڑا ہو رہا تھا، میری خواہشات جوان ہونے لگی۔ میری بیوی بہت خوبصورت تھی، لیکن اس میں ایک خامی تھی، وہ یہ کہ وہ بڑی ہو گئی تھی۔ حالانکہ اس نے اب بھی اپنی روحانی جسمانی خوبصورتی کا بڑا حصہ برقرار رکھا ہوا تھا۔ حالانکہ مرد تو کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ہاں، وہ عمر میں مجھ سے 7 سال چھوٹی تھی۔ میرے بچے بڑے ہو گئے تھے اور شادی شدہ تھے، اور وہ اپنے علیحدہ گھروں میں خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے۔ صرف سب سے چھوٹا بیٹا تھا جو لندن میں پڑھ رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں تبدیلی اور جوانی کی تازگی محسوس کرنے کے لیے ایک کم عمر خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مرد کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ تو جناب، میں نے اس سے منگنی کی اور نکاح کیا۔ جب میں نے اپنی بیوی کو دوسری شادی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ کل میں دوسری بیوی کے ساتھ وقت گزاروں گا، تو وہ روئی اور مجھ سے شکوہ کیا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میں اسے ایک گھر خرید کر دوں تاکہ اسے یقین دہانی ہو، لیکن میں نے انکار کر دیا اور ہمارا جھگڑا شروع ہو گیا۔ پہلی بار میں نے اپنی بیوی کو اتنے زور سے بولتے سنا، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں بیچ دیا ہے۔ غصے میں نے بھی کہا اور میں نے تمہیں چھوڑ دیا، اور میں نے اسے طلاق دے دی، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس کا میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے والدین اب حیات نہیں تھے اور اس کا ایک ہی بھائی تھا جو بیرون ملک رہتا تھا۔ مجھے ذرا بھی ترس نہ آیا کہ میں نے اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر دیا، اور ذرا بھی یہ ترس نہ آیا کہ اب وہ کہاں جائے گی۔ میرے غصے کی شدت سے وہ پریشان نہیں ہوئی، بلکہ وہ اور بھی بلند آواز میں بولتی رہی۔ میں نے اس بحث سے بچنے کے لیے بھاگ کر اپنی دوسری بیوی کے لیے تیار کردہ فلیٹ میں پناہ لی اور اپنے سامنے آنے والے خوبصورت دنوں کا خواب دیکھنے لگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی پہلی بیوی کو واپس نہیں لاؤں گا تاکہ اسے سبق ملے۔ مجھے اس سے ایک عجیب سی نفرت محسوس ہوئی اور میں نے اسے چھوڑ دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور دوسرے دن میں نے شادی کر لی۔ چونکہ میں نے پہلے نکاح کیا ہوا تھا، اب رخصتی لے آیا۔ میں اپنی نئی بیوی کے ساتھ خوشی سے اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا اور اپنی پہلی بیوی کے ساتھ زندگی کے دروازے کو بند کر دیا۔ میں ہنی مون کے لیے دبئی چلا گیا، جہاں میں نے اپنے تمام محبت اور جذبات نئی بیوی پر نچھاور کر دیے اور پہلی بیوی کو میں بھول گیا۔ تو جناب قارئین کرام، جب میں اپنے ملک واپس آیا تو میں اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ میری پہلی بیوی مجھ سے رابطہ کرے گی یا معذرت کرے گی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، جس سے میری ضد اور بڑھ گئی۔ میرے بڑے بیٹے نے آ کر مجھ سے التجا کی میں اس کی ماں کو واپس لے آؤں، لیکن میں نے شرط رکھی کہ جب تک وہ مجھ سے معافی نہیں مانگے گی میں اسے نہیں لاؤں گا۔ بیٹے نے مجھ سے بتایا کہ ماں ناراض ہے، تم نہیں ناراض، لیکن میں نے ضد سے کام لیا۔ میں نے کہا کہ اسے گھر سے نکل جانے کو کہو، کیونکہ میں گھر کی مرمت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے نہ اپنی بیوی کا حال پوچھا نہ اپنے بچوں کا۔ کچھ مہینے گزر گئے جس میں گھر کی مرمت میں مصروف رہا۔ زندگی کی صبح اور شامیں ایسے ہی گزرنے لگی۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھا اور نئی نویلی دلہن کے ساتھ اپنی زندگی کے حسین لمحات گزارنا چاہتا تھا، لیکن اچانک پھر ایک دن مجھے اپنی نئی نویلی سے یہ خبر ملی کہ وہ حاملہ ہے۔ وہ 10 سال پہلے سے شادی شدہ رہی، لیکن کبھی حاملہ نہیں ہوئی تھی، اور میں بچوں کا خواہشمند بھی نہیں تھا کیونکہ میرے پہلے ہی بچے تھے اور میں نے اپنی صرف جنسی تسکین کے لیے دوسری شادی کی تھی۔ میں اپنی زندگی کو بہت حسین اور رنگین بنانا چاہتا تھا۔ سوچا تھا کہ اس کے بچے نہیں ہوں گے، اور یہی دوسری وجہ تھی کہ اس کی ذمہ داری بھی میں اٹھا نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ وہ حمل کے دوران مشکلات کی وجہ سے اپنے والدین کے گھر چلی گئی اور میں تنہا رہ گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی پہلی بیوی کو واپس لے آؤں، جیسے وہ کوئی فرنیچر ہو جسے میں واپس لے آؤں، جسے میں اپنی مرضی سے جہاں چاہوں اٹھا کر رکھ دوں اور لے آؤں۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں نے 1 ہفتہ پہلے ہمارے پڑوسی حاجی انور عرف ابو عمر سے شادی کر لی، جس کی بیوی 4 سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ ابو عمر ایک بار شادی کر چکے تھے اور دوسری بار بھی ناکام رہے، اور ہماری آپس میں بہت دوستی تھی۔ میں اکثر اسے اپنی بیوی کی خوبیوں، اس کے ساتھ اپنی خوشیوں کا ذکر کرتا تھا، اور وہ مجھے کہتا تھا کہ اپنی بیوی کا خیال رکھو، وہ ایک قیمتی جوہر ہے۔ مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ قیمتی جوہر میرے ہاتھ سے کب نکل جائے گا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر آگ جل رہی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا تو اس نے کہا کہ تم نے خود اسے گھر سے نکالا اور وہ ہمارے
हमारे साथ आकर रहने लगी। जब उसे यहाँ भी आराम नहीं मिला तो उसने हाजी अनवर से शादी कर ली, क्योंकि तुम्हें अब उसकी ज़रूरत नहीं थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। अब्बा को तो पता था कि उसका अब्बा आपको तो पता था उसका हमारे अलावा और कोई भी नहीं है, पर आपने जल्दबाजी का फैसला किया। तो आपको याद होना चाहिए कि वो आपके फैसलों के पाबंद नहीं है। मैं अपने फ्लैट में गया और बच्चों की तरह बिस्तर पर लेट कर रोने लगा। मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ और मैं बार बार यही सोचने पर मजबूर हो गया कि काश मैं उसकी बात मान लेता, उसको एक अलहदा घर ले देता तो आज वो मेरे पास होती। और मैं बहुत ज़्यादा नादिम था। मैंने अपना फ्लैट छोड़ दिया और अपनी नई बीवी के साथ मुरम्मत शुदा घर में रहने लगा। इस दौरान उसने जुड़वा बेटों को जन्म दिया और फिर एक बेटी को। इस तरह 3 साल में मेरे 3 बच्चे हो गए। मेरी बीवी बच्चों में इतनी मसरूफ हो गई कि उसका सारा ध्यान बच्चों की तरफ हो गया। वो बच्चों से बेहद मोहब्बत करती थी। उनकी फरमाइशें बढ़ती गई, दूध, डायपर्स, अस्पताल के चक्कर। जबकि मैं इन चीज़ों के लिए बूढ़ा हो चुका था। मेरी उम्र 60 से ज़्यादा हो चुकी थी और उसकी 30 की दिहाई में थी। मैंने इसके लिए 2 खादमाएं रखी, जिनमें से एक बच्चों की देखभाल के लिए थी ताकि वो मेरे लिए वक्त निकाल सके। लेकिन उस वक्त उसने अपने लिए अपनी नौकरी, अपने ख़ानदान, बहन भाइयों और दोस्तों को वक्त देना शुरू कर दिया। वो मुझसे ऐसी लापरवाह होकर रहने लगी जैसे मैं उसके लिए कोई अहमियत ही ना रखता हूँ या उसे मुझसे मोहब्बत ही ना रही हो। मगर मैं ये भूल गया कि ये दुनिया तो मुकाफ़ात अमल है। जो बीज मैंने बोया था उसे काटना तो मैंने ही था। मेरी अब नई नवेली बीवी से भी झगड़ा रहने लगा। जब मैं उसे ये याद दिलाने की कोशिश करता कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ और उससे मैंने शादी क्यों की है, तो वो मुझे अक्सर यही याद दिलाती कि हम दोनों की उम्रों में बहुत फ़र्क है और मुझे इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मैंने अपने तलख़ हकीकत को कबूल कर लिया और ज़्यादातर वक्त मैं अकेला गुजारने लगा। मैं सुकून की तलाश में उम्रा करने के लिए चला गया। ज़ाहिर है अकेला ही गया। जब मैंने अपनी बीवी को बताया तो उसके चेहरे पर खुशी के आसार नजर आए, जैसे वो मुझसे छुटकारा चाहती हो। 1 महीने की गोया उसे आज़ादी मिल रही थी। ना उसने मेरे साथ खुद जाने की ख्वाहिश को जाहिर किया और ना ही मुझे जल्दी आने के लिए बोला। गोया कि उसकी तो जान छूट रही थी। खैर, मैं अपने ज़मीर की तसल्ली के लिए अल्लाह के हुजूर जाना चाहता था और इससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहता था। मक्का मुकरमा में मैंने अपने पुराने दोस्त अबू उमर को देखा। वो इसी होटल में मुकीम था जिसमें मैं ठहरा हुआ था। उसने मुझसे मुसाफा किया और मैं हैरत से उसे देखता रह गया। वो बहुत बदला हुआ लग रहा था। उसकी सेहत काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। उसका चेहरा भी चमक रहा था। उसने मुझे बताया कि वो पिछले 1 महीने से मक्का मुकरमा में क़याम पज़ीर है। मैंने उसे खुदा हाफिज़ कहा और हरम की तरफ जाने लगा। नमाज से कुछ देर पहले मैंने हाजी को देखा। वो मेरी पहली बीवी का हाथ थामे हुए हरम में दाखिल हो रहा था। मेरा कीमती जौहर, जो कि अब मेरा नहीं रहा था, उसके बाजू से लिपटी हुई थी। वो उसे आहिस्ता से कुछ कह रही थी और वो मुस्कुरा रहा था जैसे वो पहले मेरे साथ किया करती थी। मैंने उन्हें देखा, गहरी सांस ली और हसरत से आह भरी। फिर मैंने नमाज अदा की और दुआ की, या अल्लाह, मुझे अपने फैसले पर राज़ी कर दे, मुझे सुकून दे दे, मेरी गलतियों और कोताहियों को माफ़ कर दे। ये कहानी हर उस शख्स के लिए एक सबक है जो समझता है कि वो अपनी बीवी को किसी और के लिए छोड़कर आसानी से नई ज़िंदगी शुरू कर सकता है। हर मर्द को ये समझना चाहिए कि वो खुद को कामयाब समझ सकता है, लेकिन आखिरकार वही सबसे बड़ा हारने वाला हो सकता है। अगर आपको हमारी तहरीर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़।